حسین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قصہ ریسائٹنگ فور مرحومین و مرحومات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء. اللہم صل ثم آتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بنتی قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد.
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وومئ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على فقال لمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على فقال علي إذا والله فزنا وفادا شيتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، اصحاب کسا کا واسطہ جن مرحومین و مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے اس حدیث کسا کی تلاوت کی گئی ہے، ان کی روح کو سکون اور آرام عنایت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا،
ہمارے تمام مرحومین و مرحومات، مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عباس عباس یا ابوالفضل عباس عباس یا ابوالفضل سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں، سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے، اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے، تم اپنی پناہوں میں لے لو، ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں، سقائے حرم مولا تم باب غوائج ہو، روزے پہ انہیں بھی بلوا لو، مولا تم باب غوائج ہو، روزے پہ انہیں بھی بلوا لو، غربت کے سبب جو آ نہ سکے، غربت کے سبب جو آ نہ سکے، ہم ان کے عریضے لائے ہیں، سقائے حرم اب قبر سے پانی لبھتا ہے، سقائے سکینہ پیاسا ہے، اب قبر سے پانی لبھتا ہے، سقائے سکینہ پیاسا ہے،
اب حشر تلک دریا سارے، اب حشر تلک دریا سارے دینے کو سلامی آئے ہیں۔ سقائے حرم ایک جانب روزہ تمہارا ہے، شبیر کا روزہ ایک طرف، ایک جانب روزہ تمہارا ہے، شبیر کا روزہ ایک طرف، بین الحرمین آ کر ہم نے دامن اپنے پھیلائے ہیں۔ سقائے حرم کھا کھا کے تماچے روتی ہے، زنداں کی خاک پہ سوتی ہے، کھا کھا کے تماچے روتی ہے، زنداں کی خاک پہ سوتی ہے، بجھ جائے پیاس سکینہ کی، بجھ جائے پیاس سکینہ کی، ہم آنکھوں میں آنسو لائے ہیں۔ سقائے حرم کیا آپ پہ آقا گزری تھی، کچھ کہی یہ مصیبت اپنی بھی، کیا آپ پہ آقا گزری تھی، کچھ کہی یہ مصیبت اپنی بھی، بن ہاتھوں کے کیسے لہرا کر گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں۔ سقائے حرم دربار سخی عباس کا تھا، کچھ مانگنا تھا لازم مانگا، دربار سخی عباس کا تھا، کچھ مانگنا تھا لازم مانگا، لیکن یہ حقیقت بھی ہے قمر، لیکن یہ حقیقت بھی ہے قمر، ہم پرسا دینے آئے ہیں۔ سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے
آئے ہیں، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں۔ مسکائے سفینہ ابو الفضل عباس بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، ایصال ثواب کی مجلس ہے مرحوم غلام حسین لکھم سے کی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ میں نے اپنی مجلس کا آغاز، برسی کی مجلس ہے، سنڈے کا دن ہے، مجلس کا آغاز ایک ایسی دعا سے کی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ پروردگار رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار تو رحم کر ہمارے والدین پر، اور وللمؤمنین، مومنین پہ رحم کر، یوم یقوم الحساب، ان سے حساب میں نرمی کر، حساب کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن۔ دوستو، ایصال ثواب یہ ایک تحفہ، ایک گفٹ ہے جو ہم اپنے مرنے والوں کو دیتے ہیں۔ یہ تو پروردگار کا کرم ہے، ہمارا اللہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا مرسیفل ہے کہ اس نے مرنے کے بعد عمل کے دروازے کو بند کر دیا، لیکن اپنے کرم کا، اپنی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور کب تک کھلا ہوا ہے؟ تا روز محشر، تا روز محشر، ڈے آف ججمنٹ تک کھلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہ میں 1 مہینہ کھولوں گا اس کے بعد بند کر دوں گا، مرنے کے 1 مہینے کے بعد تم رحمت کا دروازہ بند کر دو۔ اور اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، کہتا ہے کہ جو تمہاری اولاد کچھ بھیجے گی میں تم کو پہنچاؤں گا۔ وہ کتنا کریم ہے، یہ نہیں بول رہا کہ میں چھوڑ دوں گا، اور ایسا نہیں کہ آج بھیج رہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بامبے میں دفن ہے اور کوئی گجرات سے کوئی ایصال ثواب کر رہا، تو وہ بال دوے گجرات سے بامبے آیا، بامبے سے اس کو ثواب پہنچے، نہیں، کن فیکن کا معاملہ ہے۔ دنیا کے کسی حصے سے، دنیا کے کسی حصے میں تمہارا باپ مرا ہوا ہے، تمہاری ماں ہے، تم یہاں بیٹھ کر کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کن فیکن فوراً اس وقت پہنچتا، تمہاری زبان سے نکلا کہ میں یہ کروں گا۔ مثال کے طور پہ تم نے صرف نیت کی کہ میں 1000 روپے، مثال کے طور پہ میں فلاں مسجد کو دوں گا، اپنے باپ کے نام پہ، اپنی ماں کے نام پہ۔ ابھی تم نے دیا نہیں، پھر سنو غور سے، تم نے نیت کی پروردگار میں 1000 روپے فلاں غریب کو دوں گا، فلاں یتیم کو دوں گا، تم نے نیت کی، اللہ نے تمہارے اکاؤنٹ میں اجر دے دیا۔ اور جب تم کمپلیٹ کر لو گے تو 100%، مثال دے رہا ہوں، 50% پہنچ گیا، 50% روکے گا، جب تم بھیجو گے تو 100% پہنچ گیا۔ نیت کے اوپر اجر ہے، اس کے بعد اگر تم کرتے رہو جو تم ایصال ثواب۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایصال ثواب میں کبھی کمی نہیں کرنا۔ ہمارا جو ماں باپ کا رشتہ بنتا ہے، ہمارا جو ماں باپ کا ریلیشن شپ ہے نا، موت کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بریک نہیں ہوتی، موت کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ٹوٹتی نہیں، ظاہری طور پہ ٹوٹ جاتی۔ ظاہری طور پہ ٹوٹتی کیسا کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے، ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، وہ نیچے منو خاک کے نیچے چلے گئے، اس لیے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارا ان کا رشتہ خیر کے ذریعے ہمیشہ رسی بندھی ہوئی ہے کہ تم جب کوئی خیر کرو گے، جب تم کوئی عمل کرو گے، ایون تم کو اگر کسی نے کہا کہ کین یو گیو می گلاس آف واٹر
कैन यू गिव मी ग्लास, आप एक ग्लास ऑफ वाटर आप किसी को पिला रहे, पानी दे रहे, तो आपने घर में अपने दिल में नियत कर लो कि इसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुंचे, इसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुंचे, वो भी मिलता है। इतनी छोटी चीज, आप किसी मोमिन से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, दिल में बोल रहे कि मैं ये मोमिन के दिल को सुकून पहुंचा रहा, इसको खुश कर रहा, अल्लाह तो ये सब मेरा सवाब तो मेरे बाप को दे दे। तो ये होता है, ये नहीं कि तुम्हारा लेके तुम्हारा अकाउंट माइनस कर देगा, अल्लाह उसको देगा। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं। तुम जो नेकी करो बाप माँ मरने के बाद किसी मरहूमीन के लिए, तुम जो नेकी करोगे, जो अच्छा काम करोगे, 1 रुपया भी अगर तुम किसी को दे रहे, जो वैल्यू नहीं है 1 रुपए की, 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में, 1 रुपये भी अगर तुम किसी को दे रहे, किसी यतीम के सर पे तुम सिर्फ हाथ फेर, सर पे जाके उसके सर के ऊपर हाथ फेर, एक अजीम सवाब है इसका। तुम ये बोल रहे परवरदिगार ये सवाब मेरे माँ बाप को भी दे दे जो मैंने किया। जस्ट वाई इसलिए कि अगर आज मैंने यतीम के सर पे हाथ फेरा तो अपनी तरफ से नहीं फेरा, मेरी माँ ने सिखाया, मेरे बाप ने सिखाया, इसलिए मैंने करा। आज मेरे दिल में मोहब्बत अली आई, मोहब्बत अहले बैत आई। अगर आज मैं अज़ादारी हुसैन कर रहा तो किसकी वजह से कर रहा? मैं खुद नहीं कर रहा, मेरी माँ की। ये आबिद बलरामी के जुमले नहीं, ये छठे इमाम के जुमले। छठे इमाम ने क्या इरशाद फरमाया कि जब भी हमारी मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो तो उसके माँ के हक में दुआ दो, उसके बाप के हक में दुआ दो। क्यों? माँ का पाक और पाकीज़ा दामन था जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में मोहब्बत अली आई। बाप ने तुमको हलाल रिस्क खिलाया था, अगर हलाल रिस्क नहीं खिलाता बाप तुमको तो विलायत अली आती तुम्हारे दिल में। करबला का मशहूर वाक़या है, मौला हुसैन का मशहूर जुमला है, फेमस सेइंग है इमाम हुसैन की रोज़े आशूर की। मौला ने जब अपना इंट्रोडक्शन करा आशूरे के दिन सुबह में और वापस आए, और वापस आने के बाद लोगों ने पूछा, असाब ने पूछा मौला आप वेट क्यों नहीं किया आपने उनके जवाब का? तो इमाम ने कहा मैंने अपनी हुज्जत को तमाम किया कि कल को ये नहीं बोले कि मैं कौन हूँ, मैं अली और फातिमा का बेटा हूँ, रसूल का नवासा हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली। मौला ने पूरा अपना तारुफ करा, इंट्रोडक्शन कराया, वापस आ गए थे। तो कहा मौला लेकिन आप वेट तो करते, इंतजार तो करते, उनका जवाब करते। इमाम हुसैन ने क्या कहा था? ये आशूरा 61 हिजरी के लिए नहीं कहा, मेरा पहला पैगाम है इस गुलाम हुसैन साहब की ईसाल सवाब की बरसी की मजलिस में। आशूरे के लिए नहीं कहा, बल्कि हुसैन का जुमला यह था कि मैंने अपना तारुफ कराया, हुज्जत को तमाम किया, इंट्रोडक्शन करा के मैंने उनको हुज्जत को तमाम किया कि डे ऑफ जजमेंट में ये अल्लाह के सामने ये नहीं बोल सकते कि परवरदिगार हम नहीं जानते थे कि ये हुसैन इब्ने अली है, हमको नहीं मालूम था। मैंने तारुफ करा के वापस आया। इंतज़ार मैंने इसीलिए नहीं किया उनके जवाब का कि ये मौला हुसैन का जुमला है आशूरे के दिन कि आई नो, मौला हुसैन कहते हैं मैं जानता हूँ इनके पेटों में हराम भरा हुआ है जिसकी वजह से ये मेरी इताअत नहीं करेंगे, मेरी मोहब्बत नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों अगर तुम शुक्र अदा करो कि तुम अज़ादारी हुसैन करते हो, तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत अहले बैत है, तुम्हारे दिल में विलायत अली है, तुम इमाम अली को बिला फसल मानते हो, तुम 14 मासूमीन की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, तुम नमाज पढ़ते हो, तो ये शुक्र अदा करो कि तुम्हारे बाप ने तुमको हलाल रिस्क खिलाया, माँ ने पाकीज़ा तरीके से पाला। अल्लाह हमारे माँ बाप के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ये गुलाम हुसैन साहब के दर्जात को बुलंद करे। इनकी वजह से ये हमारा काम, अगर ये लोग नहीं करते तो आज कुछ नहीं मिलता। तो जस्ट वी हैव टू से थैंक यू टू आवर अल्लाह और थैंक यू टू आवर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स की वजह से ये हम ये स्टेज पे पहुंचे। रब्बे इग़फ़िर वल वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, कि अल्लाह तू रहम कर मेरे वालिदैन के ऊपर। तो दोस्तों ये चीज याद रखो कि सबसे बड़ी चीज परवरदिगार ने जो हमारे लिए करम किया ना, वो ऐसा करम किया कि मरने के बाद उसने दरवाजे रहमत को बंद नहीं किया। अगर खुदा ना खास्ता बंद कर देता, जैसे दूसरे मुसलमानों का अकीदा है, वह हबीस का जो अकीदा है, उनका जो बिलीव है वो क्या है कि बस मरा उसके बाद छोड़ दो, वो अल्लाह के पास चले गए। कितनी बदनसीबी है, कितनी बदनसीबी है कि किसी का बाप मर रहा, माँ मर रहा, बेटा कुछ नहीं तोहफा भेज रहा, कोई इवन एक फातिहा अलहम का सूरा पढ़ के नहीं भेजता,
یہ تو شکر ادا کرو کہ تم در اہل بیت سے وابستہ ہو، یہ تو شکر ادا کرو کہ تمہارے دلوں میں ولایت علی ہے، یہ تو شکر ادا کرو کہ مولا حسین کا کرم تمہارے اوپر ہے کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ تحفہ ملا کہ تم مرنے کے بعد اپنے باپ کو سورہ الحمد بھی پڑھے، سورہ قرآن بھی پڑھ کے سنا رہے، اور ایک ایک چیز جو تم نیکی کر رہے اس کا ثواب تمہارے والدین کو ملے گا۔ تو ہمیشہ کوشش کرو کہ ایصال ثواب کرتے رہنا۔ تو ایصال ثواب کرنا کیا؟ ایصال ثواب اتنا چھوٹا سا ورڈ ہے، ایک چھوٹا ورڈ ہے لیکن اتنا بڑا ہے۔ پوری زندگی ایصال ثواب ہی ہے، ایک ورڈ ہے ایصال ثواب، دیٹس آل، لیکن اتنی بڑی چیز ہے ایصال ثواب۔ ہر چیز اس کے اندر آتی ہے، کوئی پرٹیکولر چیز نہیں ہے کہ یہ تم ایصال کرو گے تو پہنچے گا، یہ ایصال کرے گا تو نہیں پہنچے گا، یہ اتنے دن پہنچے گا یا اتنے دن کے بعد نہیں پہنچے گا۔ 24/7، اب اس سے زیادہ کیا بولوں، 365 days 24/7 if you want to send something to your dad you can 24/7 بول رہا میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying 24/7 365 days if you want to send something to your mom, something to your dad, something to your family, something to marhumeens, you can ہر چیز بھیج سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ تم پورا ایک قرآن پڑھو گے تو ثواب دوں گا، پلیز غور سے سنو، امپورٹنٹ مجلس ہے ایصال ثواب کی برسی کی مجلس ہے، یہ اس میں کنڈیشن نہیں کہ یہ مولا نے اللہ نے کنڈیشن نہیں رکھا، یہ معصومین نے نہیں بتا کہ تم پورا ایک قرآن پڑھو گے تو ثواب دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ اب میں آپ کو سمپل چیز بتاؤں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی دیر ہوئی؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم پڑھو گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، تو اللہ اسی وقت بسم اللہ کا ثواب دیتا۔ آپ بولیں گے کہ بسم اللہ کا کیا ثواب ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ اب میں آپ کو بتاؤں بسم اللہ کا ثواب کیا ہے۔ ایک تاریخ کا مشہور واقعہ میں نے بہت پڑھا ہے لیکن اس میں کئی میسیجز ہیں، اس لیے وہ واقعہ پڑھا، شاید کل کی کسی ایک مجلس میں پڑھا تھا لیکن دوسرے اسٹائل سے پڑھا تھا، آج دوسرے اسٹائل سے پڑھا۔ اتنے پیغام ہیں، وہی تو ہے ذکر حسین مولا کے ذکر کا کمال کہ ایک واقعہ ہے اس کو 25,000 سے پڑھو، اس میں کمپلیٹ میسیج ہے اس لیے یہ واقعہ پڑھا، آپ کا سنا ہوا، لیکن میں دوسرے طریقے سے پڑھا کہ ایصال ثواب کیسے پہنچتا ہے۔ میں نے کہا کہ صرف پورا قرآن پڑھنے کے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پورا قرآن نہیں پڑھو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، غلط نہیں سمجھنا، پورا قرآن پڑھو، اس کا بے انتہا ثواب۔ میں آپ کو سمپل وے بتا رہا، شارٹیسٹ وے بتا رہا، میں وہ بتا رہا کہ جو تم 24 آورس کر سکتے۔ پورا قرآن تو 24 آورس نہیں پڑھ سکتے، اٹ ول ٹیک ٹائم، ایک ہفتہ لگے گا، 10 دن لگیں گے، 3 دن لگیں گے، 5 دن لگیں گے، تیز بھی پڑھو گے تو۔ قرآن جب بھی قرآن پڑھو، مثال کے طور پہ تم نے ایک رکوع پڑھا، ایک رکوع بھی میں بہت بول رہا ہوں، ایک پیج پڑھا، شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ آپ نے کہا، بس اتنا ہی کرنا۔ اس کے بعد بولا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، اس کا ثواب تو میرے، ایک آیت بھی پڑھو گے اس کا بھی ثواب ملے گا، ایک آیت صرف 6,500 کے قریب آیتیں، یہ نہیں کہ پورا قرآن مجید میں بار بار پڑھنا، لیکن پورا قرآن مجید پڑھنا بالکل پڑھنا، لیکن جب پڑھو ایک پیج بھی پڑھو تو بولو اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، یہ ہے سارے ثواب۔ جب ایک رکوع پڑھ رہے ایک رکوع کا ثواب دے دو، یہ نہیں کرنا کہ پورا قرآن پڑھوں گا تو اس کے بعد اپنے والدین کو میں بخشوں گا، جو عام طور پہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ کیا بولتے مولانا آج میں نے اپنے باپ کے اوپر پورا قرآن پڑھا اور ایک قرآن آج کمپلیٹ ہو گیا، آپ ان کو بخش دو۔ ارے آپ فرسٹ ڈے سے بخشو، وائی آر یو ویٹنگ؟ ایک مہینے کا 15 دن کا وائی آر یو ویٹنگ؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے باپ کو روز کچھ نہ کچھ ملتا جائے؟ اتنا ثواب ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کرنا۔ میں مثال دے رہا تھا، جب مثال کے طور پہ آپ جب گھر سے باہر نکل رہے بامبے میں، آپ نے کسی کو ایک روٹی دے دی، کسی کو 10 روپے دے دی، فوراً دل میں نیت کرو کہ اللہ اس کا ثواب، سب سے پہلے نیت کرو میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف،
کہ اللہ میرے مولا کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں مومنین کو، بیماروں کو شفا دے، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر۔ یہ ضرور بولو کہ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اس کے بعد بولو کہ اس کا ثواب میرے باپ کو، میرے ماں کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے، سارے محرومین کو دے دے۔ آپ دے رہے کتنے؟ 10 روپے۔ نیتیں کتنی کر رہے ہیں؟ 100۔ آپ سوچو کتنا کریم ہے اللہ، کتنا مرسیفل ہے۔ اس کے بعد بولو کہ یہ بھی جملہ ضرور بولنا کہ اللہ جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، پہلی رات کا صدقہ ہے، آپ جانتے پہلی رات جس کی بھی ہے اس کو یہ اس کا ثواب۔ انہیں نیت آپ نے شروع کی زمانے کے امام سے اور کہاں تک ہے؟ اتنی نیت، اتنا ثواب اللہ دیتا۔ ایک 100 نام لو، 100 نام لو، میں مثال دے رہا ہوں، 100 نیتیں کرو، 100 نیتوں کا اجر دے گا۔ اس کی بارگاہ میں کمی نہیں، مانگنے کا سلیقہ نہیں، عطا میں کمی نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن، ایک چھوٹی سی آیت، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو یاد ہے، ایک بچے کو بھی یاد دلاتے، ایک بڑے کو بھی یاد۔ آپ بامبے میں ٹرین میں جا رہے ہیں، مثال کی طور پر کار ڈرائیو کر رہے ہیں، رائڈ کر رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے، ایک دم تمہارے باپ کا تم کو خیال آیا، کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہیں، ایک دم تمہارے ڈیڈ کا تم کو خیال آیا، دل میں پڑھو، زبان پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بولو اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے۔ اس کا اجر دیکھو، خالی میں ریوارڈ بتا دیں ایصال ثواب کیا ہے، کہ کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ ایک بسم اللہ سے پوری تقدیر بدل جا سکتی تمہارے باپ کی، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پوری تقدیر بدل سکتی۔ یہ اتنا بڑا نام ہے۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ انا نقطۃ تحت الباء، میرا مولا بول رہا، وہ نقطہ ہوں میں بے کا۔ تو وقت نکلتے جا رہا، تیزی سے جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک چھوٹی آیت پڑھ کے اپنے باپ کو کیسے بخش سکتے ہیں؟ اور اگر بیٹا پڑھ یا بیٹی پڑھ، باپ مر گیا اب بیٹا پڑھ، اب میرا مطلب یہ نہیں کہ تم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے رہو۔ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا قرآن مجید کا، کہ پورے قرآن کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھیں گے 100% ملے گا، لیکن سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے نا، تو اس کا ثواب کتنا ہے، تو ایک ایک آیت کا ثواب کتنا ہوتا جائے گا۔ کیسا؟ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے مدینہ منورہ کا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ۔ سرکار اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، مدینہ منورہ سے کچھ لوگوں کے ساتھ باہر جا رہے تھے، آؤٹ آف مدینہ جا رہے تھے، تھوڑی دیر مطلب 10-15 منٹ، ایک آدھے گھنٹے کی کسی کام سے سرکار جو ہے باہر جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک سیمیٹری مل گئی، گریو یارڈ۔ سرکار نے دور سے مسلمان ساتھ چلے، سرکار نے دور سے ایک گریو بتائی اور بتا کے کہا دیکھو وہاں پہ سامنے وہ جو گریو آ رہی نا، وہاں سے تیز چلے جانا، فاسٹ چلنا، اس لیے کہ میں بھی فاسٹ جاؤں گا، تم بھی فاسٹ چلنا۔ مسلمانوں نے پوچھا کیوں؟ اب جب کہا اللہ کے رسول نے، تو جب وہ گریو جب پہنچی گریو کے بعد تیز نکل کے سرکار، اس کے پیچھے مسلمان بھی تیز نکل گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، کیا بات ہے اب اس گریو کے پاس آپ نے ایسا کہا؟ تو کہا جس گریو پہ عذاب ہو رہا تھا، اس پہ مردے کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اور اللہ کا رسول کا وجود، برکت، رحمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے نا۔ تو اگر اللہ کی مشیت یہ تھی، اللہ کا حکم یہ تھا رسول کے، اس لیے کہ اللہ کا رسول صاحب ما ینطق عن الہوا ہے، بغیر وحی کے وہ بات ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ کا رسول کو حکم یہ ہوا کہ میرے حبیب یہاں سے تیز چلے جاؤ، اس لیے کہ اس پہ عذاب ہو رہا، اگر تم رک جاؤ گے تو تمہارے وجود کی برکت سے رحمت للعالمین ہو تم، میں بتا رہا آپ کو، وجود کی برکت سے اس کا عذاب ہو جائے گا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا جب اللہ اتنا مرسیفل ہے؟ سوال آیا ذہن میں، آپ کے بیک آف یور مائنڈ یہ سوال آیا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کو ٹھہرا دیتا، وہ مردے کا عذاب ختم ہوتا۔ اب اس کے پیچھے ایک چیز یاد رکھو، اللہ ہر کام کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا۔ ایک بہت بڑے مسئلے کو اللہ حل کر رہا تھا کچھ دیر کے لیے اس پہ عذاب کنٹینیو رہا، اس کے بعد ہمیشہ پلیز غور سے سنو، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس نے عذاب کو اٹھا دیا اور رحمت میں ڈال دیا اس کو۔ اور کوئی کام اللہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، کسی چیز کو اس نے پیدا کیا،
ایک زمین کے چھوٹے سے ذرے کو بھی پیدا کیا تو ابس پیدا نہیں کیا، کوئی ریزن ہے اس کا. ہم سمجھے کیا ہے اس کا ریزن، ہم نہیں سمجھ. وہ سمجھ سکتا جو ہمارا خالق ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب المشرقین والمغربین ہے، جو قادر مطلق ہے، جو ہمارا کریٹر ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیوں، یا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے صدقے میں ان چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. آپ سمجھ گئے کون؟ وہ محمد اور آل محمد. تو ابھی آپ کے ذہن میں وہ سوال چلے گا، لیکن ابھی یہ سوال کلیئر ہوگا. اللہ کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں کرتا. چلے مسلمان خاموش بیٹھ گئے. جانے کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی اگزامپل، سرکار کام پہ گئے تھے اور جب واپس آ رہے تھے پھر وہی راستے سے واپس آ رہے تھے. جب اسی راستے سے واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ گرے والی تیز چل رہا ہے، وہاں سے تیز نکل جائیں، فاسٹ نکل جائیں جیسے آتے وقت آپ کا حکم تھا. اللہ کے رسول نے کہا نو، ناؤ وی ہیو ٹو ویٹ اوور دیئر، وی ہیو ٹو. لوگوں نے کہا واٹ، آپ نے ابھی آدھا مثال دے رہا، آدھے گھنٹے میں تو آپ نے کہا تیز چلو، آدھے گھنٹے کے اندر آپ جب ہم واپس آ رہے تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ وہاں پہ. اللہ کا رسول ٹھہر گیا، اسی گریو کے پاس جا کے ٹھہر گیا. پورے مسلمان ٹھہر گئے. کہا یا رسول اللہ کیا ریزن کیا ہے؟ ابھی اس پہ تو عذاب ہو رہا تھا، آپ نے کہا کہ آپ کا وجود کی وجہ سے عذاب رکے گا تو چلے جا تیز چل. اب کیا اللہ نے بدل دیا اپنے مشیت کو؟ اللہ نے کہا بدلا نہیں. اب اللہ کے رسول کہتا ہے اب سنو کیا ہوا، اس پہ سخت عذاب ہو رہا تھا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہمیشہ استغفار کرو، 24/7 سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہمیشہ استغفار کرو. ہر پریشانی کی دعا استغفار ہے، یاد رکھو. ہر بلا کی استغفار ہے، ہر مصیبت سے بچنا ہے استغفار ہے. رزق کے دروازوں کو کھولنا ہے تو استغفار ہے. رحمتوں کو نازل کرنا ہے تو استغفار. اس کو چھوٹی چیز عبادت مت سمجھو، یہ اتنی بڑی عبادت. ایون تم اپنے باپ کی لحد پہ جا کے، ماں کی لحد پہ جا کے یہ بولنا کہ اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو رحم کر ماں باپ پہ، مومنین پہ، مومنات پہ. ہمیشہ ہر نماز عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ. اللہ دن بھر کے 700 گناہ کو معاف کرتا. 700 گناہ تمہارے دن بھر کے معاف ہوتے اگر تم استغفار کرتے عصر کی نماز کے بعد. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اللہ 700 گناہ اور ایک نماز دے دیتا آپ کو معافی کی. جب اس لیے کہ ابھی بتاتا یہ کہ جتنی تم استغفار کرو گے اتنی جلدی تمہاری دعا قبول ہوگی. گناہ کی وجہ سے ہم مثال دے رہا ایگزامپل، گناہ کی وجہ سے ہمارے سر کے اوپر ایک چھت آ جاتی، ایک سایہ آ جاتا. جب تم استغفار کرتے تو وہ چھت ہٹ جاتی، مثال دے رہا ہوں، ہٹ جاتی اور اللہ کی رحمت آتی. جب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے رحمت نہیں آئیں گے. اسی لیے آپ دیکھو ہر دعا کا آغاز میں معافی ہے. معصومین نے معافی مانگی، معصومین کو ضرورت نہیں ہے کہ معافی مانگنے کا. امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں مانگتے، مولا حسین اپنی وہ مشہور دعائے روز عرفہ میں بولتے کہ ہم سوری اللہ. چوتھے امام صحیفہ کاملہ کی مشہور دعا میں، دعائے ابو حمزہ صومالی میں چوتھا امام دعا مانگتا، استغفار کرتا. تو یہ استغفار جو معصومین نے کی نا، وہ اس لیے استغفار نہیں کی کہ معذاللہ کوئی گناہ ہے. ان کا نام تو اتنا بڑا رہے، ان کے صدقے میں ہمارے اللہ گناہ معاف کرتا. مولا علی کے نام پہ تو ہمارے گناہ معاف ہوتے. مولا کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے تو مجھے بخشش ہو جائے. مولا کون ہے؟ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ رہا، صرف دعائے کمیل میں نہیں. اللہ ہم سب کو مسجد کوفہ، دیکھیں میں واقعہ ابھی کمپلیٹ کرتا، مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے. ماشاءاللہ سب زیارتوں پہ جاتے ہیں. کبھی میرے ساتھ زیارتوں پہ چلو المنتظر ٹورز کے ساتھ، پھر دیکھنا کہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا. تو بہرحال جب مسجد کوفہ جاتے، مولا کے گھر کی زیارت کر کے جب ہم مسجد کوفہ میں جاتے، اللہ ہم سب کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے. میں مسجد کوفہ کی ڈیٹیلز نہیں بول رہا، وہ ایک عجیب برکتوں والی جگہ ہے. ایک عجیب جگہ ہے کہ جہاں پہ نماز پوری پڑھنا پڑتا ہے، وہاں پہ نماز خسر نہیں ہوتی. مسجد کوفہ ایک ایسی مسجد ہے، کربلا مولا، نجف اشرف، مدینہ منورہ، خانہ کعبہ کو چھوڑ کے مسجد کوفہ ایک ایسی مسجد ہے کہ جس میں
نماز خزانی ہے. وہاں پہ کئی مسلح آپ جانتے ہیں, کئی مسلح ہیں. جب آپ وہ مسجد میں جو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس جگہ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ 19 رمضان کی صبح کو میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی, ہم وہاں جاتے اور وہاں سے جب ہم باہر نکلتے رائٹ سائڈ پہ مڑتے, رائٹ سائڈ پہ مڑ کے جب ہم آگے بڑھتے رہتے تو بالکل سامنے جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ. اللہ ہم کو سارے یہ زیارات نصیب ہو. اللہ جناب مسلم ابن عقیل کی بہت بڑی زیارت ہے, سفیر مولا حسین ہے, بہت بڑی زیارت ہے. روز ان کی زیارت پڑھنا, روز ان کو سلام کرنا کہ السلام علیکم مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام, یہ سفیر امام حسین ہے. ان کے وسیلے سے بڑی دعائیں قبول ہوتی, ان کے بچوں کے وسیلوں سے بڑی دعائیں قبول ہوتی. تو وہاں پہ جب ہم جاتے جناب مسلم کی طرف جانے سے پہلے, بالکل جناب مسلم کے روزے سے پہلے, خبر مبارک سے پہلے جب آپ انٹر ہوتے اس میں مسجد کوفہ کے اندر, رائٹ ان سائڈ آف مسجد, چھٹے امام کا ایک مسلح ہے, اس کے فوراً بعد والا مسلح. اگر جو زیارت پہ گیا ہوا ان کے ذہنوں میں آیا ہو, جو نہیں گیا انشاءاللہ مولا تم کو جلد سے جلد مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرو, نجف اشرف کے اور سارے معصومین کی زیارت کی. اللہ تو عزاداری کی حفاظت فرما انشاءاللہ. تو جب آپ جاتے ہیں انٹر تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا مسلح بتاتے, بالکل جناب مسلم ابن عقیل کے دروازے سے پہلے. اب بولتی یہ کیا جگہ ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے, وہاں سب بولتے ہیں, آپ کو لکھا ہوا ہے مفاتیح الجناح میں بھی, ذیشان حضرت جوادی صاحب نے بھی باقاعدہ لکھا ہے. کیا ہے اس جگہ کو بولتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا مولا کائنات کا مالک, افضل ترین اللہ کا بندہ, افضل ترین اللہ کا بندہ, جس کی محبت کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں ہے, جس کی ولایت واجب ہے واجب ہے واجب ہے واجب ہے, وہ علی اس جگہ پہ بیٹھ کے مناجات کرتا تھا. انبیلیویبل. میرا مولا وہ مناجات ہر کے پاس. ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے اس کا ترجمہ بھی لکھا, مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا. رمضان کے اعمال جب ہوتے تھے تو میرا مولا وہاں بیٹھ کے وہ پلیز میری خواہش ہے آپ سے, جو بھی میری یہ مجلس سن رہا, غلام حسین صاحب مرحوم کی برسی کی مجلس, وہ مناجات ضرور پڑھو اور اپنی لینگویج میں پڑھو, اپنی لینگویج میں, گجراتی میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, اردو میں پڑھو, عربی میں پڑھو, لیکن زیادہ بڑی نہیں ہے. ہارڈلی اٹ ٹیکس 5 to 7-10 minutes میکسیمم. عجیب مناجات ہے وہ, ایسی مناجات ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا کہ پڑھنا کون, کوئی خاکی انسان, ہم جیسا انسان. ارے جس کو جو کائنات کا مالک ہے, مولا کائنات ہے, جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے, جو 11 اماموں کا باپ ہے, جو شوہر بطول ہے, اس سے زیادہ کیا بولوں, جو شوہر بطول ہے, جو اسلام کا عمود ہے, جو اسلام کا ستون ہے, جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے. جبرائیل جس کو پکارتے ہیں, میکائیل جس کو آواز دیتے ہیں, مردے جس کو پکارتے ہیں, وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو اٹھایا, وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہہ رہا ہے تڑپ تڑپ کے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں وہ آئے, تو مالک ہے, میں تیری مخلوق ہوں, تو میرا خالق ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو ہر چیز پہ تیری قدرت ہے اور میں مجبور ہوں. علی مجبور ہے. تو غنی ہے, میں فقیر ہوں. کیا بولوں یار, کیا بولوں. اللہ میرا مولا ایسا مناجات کر. استغفار افضل ترین عبادت کا نام ہے, یاد رکھو, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے اس کے بندے کا اس کی بارگاہ میں جا کے بولے اللہ پلیز تو مجھے معاف کر دے, اللہ تو مجھے معاف کر, میرے کریم تو مجھے نام لے کے بولو, یا بولو یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار. یہ اتنا پیارا نام ہے. تمہارے گناہ, باپ کی لحد پہ جا کے, ماں کی لحد پہ جا کے بولو یا عزیزو یا غفار, تو میرے باپ کو بخش دے, میرے باپ کو بخش دے, میری ماں کو بخش دے. یا عزیزو یا غفار, اللہ تو معاف کرنے والا. یا تواب و رحیم بولو, اور بولو اللہ تو میرے باپ کو معاف کر دے, میری ماں کو معاف کر دے. آپ سمجھ رہے, یہ بہترین, یہ وہ حصہ ثواب ہے جو اللہ نے کھول کے رکھ دیا دروازہ. کتنا کریم ہے وہ. انہیں بول سکتا تھا کہ تم مر گئے خلاص, تم نے دنیا میں جو کرنا تھا وہ کیا, ہم نے دروازہ بند کر دیا. نے کہا نو, میں کریم, ہاں, میں مرسیفل ہوں,
جو میرا بندہ میرے پاس آ کے ہاتھوں کو جوڑے گا، معافی مانگے گا، میں معاف کرنے تیار، میں تواب الرحیم میں ہوں، مجھ سے بہتر کون ہے معاف کرنے والا؟ کوئی ہے اللہ سے بہتر معاف کرنے والا؟ آپ دعائے کمیل میں کہتے ہو، دعائے کمیل میں کہتے ہو، ہر جگہ ہر مسجد میں، محفل مصطفیٰ ہو، خواجہ مسجد ہو، مغل مسجد، گھر کے اندر دعائے کمیل میں لاسٹ جملہ کون کس کے جملے ہیں؟ یہ کوئی خاکی انسان کے جملے نہیں ہے، اس علی کے جملے کہ جو لسان اللہ ہے، جس کی زبان اللہ کی زبان ہے، جس کا چہرہ ید اللہ ہے، جس کا چہرہ اللہ کا، جو وجہ اللہ، جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ، جنب اللہ ہے، لسان اللہ کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو عابد الرحمن آپ کو بول رہا ہوں، غور کرو میں کیا بول رہا ہوں۔ میرا مولا اس میں بول رہا نا دعا کرو، یا سری الرضا، یا سری الرضا، بولتے ہو کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا، اس سے جلدی کوئی راضی ہونے والا ہے؟ ہم کبھی نہیں ہوتے راضی کسی سے، کبھی راضی نہیں ہوئیں گے ہم، اس لیے کہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے، میرے پاس غرور ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بزنس ہے، آج پتہ نہیں چلے گا، ہر چیز بامبے میں رہ جائے گی، اینڈ یو ول گو ڈاؤن دا گراؤنڈ، ڈاؤن انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ گے، انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ گے۔ اس وقت احساس ہوگا کہ کاش میں اس مومن کو معاف کر دیتا، اس مومن کو معاف کر دیتا، اس مومن کو معاف کر دیتا، اس مولا کے چاہنے والے کو معاف کر دیتا۔ پلیز دوستو، بہترین ایصال ثواب ہے، چیک یور سیلف کہ آج کی میری تقریر کے بعد اگر کوئی بھائی بہن میں، کوئی بھائی میں، کوئی بچوں میں، کوئی رشتہ داروں میں اگر کسی سے ناراض ہو تو یہ بہترین استغفار ہے کہ تم جا کے اس مومن سے ملو، اگر مل لو گے تو سب سے زیادہ نیچے فائدہ پہنچے گا۔ بہترین ایصال ثواب میں سے یہ ایک ایصال ثواب کہ just go and say sorry to your cousins، سوری اب بول گئے اس کے بعد، اس لیے کہ اس کے بعد then you say کہ یا سری الرضا، اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے، تم اس سے راضی ہو جائے۔ دوستو یاد رکھو، اگر اللہ راضی ہو جائے گا نا ہم سے، جب تک یہ دعا ہمیشہ کرنا، میرا ایک ایک جملہ غور سے سننا، ایک ایک ورڈ ذرا کنسنٹریٹ کر کے سنو، اگر اللہ دعا یہ کرنا کہ پروردگار میرے کریم اس وقت تک تو دنیا سے نہیں اٹھانا جب تک تو راضی نہیں ہو، جب تک اللہ راضی نہ ہو ہم کو دنیا سے نہ اٹھا، پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ کوئی احساس ہے؟ اولاد ایصال ثواب کرے گی نہیں کرے گی وہ بھی نہیں معلوم، اب جو اولاد کر رہی ہے مرحوم غلام حسین کی جو اولاد کر رہی، اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے، اجر عظیم عطا کرے، ان کا باپ ان کو دعا دے گا، میں کیا دعا دوں؟ تو استغفار سے بات چلی تو بات آئی ہے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بس 45 منٹ کی تقریر کروں گا، 45-50 منٹ کی، 30 منٹس کے قریب ہو گئے، بس میں اپنے آخری حصے میں لاسٹ پارٹ میں آ جائے تو استغفار اور ایک 2 رکعت نماز دے دیتا، جسٹ 2 رکعت نماز، نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت کی، سوری کی نماز، قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں الحمد کا سورہ پڑھو 7 ٹائمز، سورہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل واللہ احد پڑھو، دوسری رکعت میں بھی ایک علامہ 7 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل واللہ احد، بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ نماز کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے بولے پروردگار پلیز فارگیو می، مجھے معاف۔ آپ کو معلوم یہ نماز کا فائدہ کتنا ہے؟ آپ اپنے سب سے پہلے جب گناہ کی معافی مانگنا تو اپنے لیے مانگنا، عجیب بات ہے، ساری دعائیں دوسروں کے لیے پہلے مانگ، ساری دعائیں دوسروں کے لیے پہلے مانگ، لیکن گناہ کی معافی سب سے پہلے اپنی مانگو۔ کیا اسلام ایک ڈسپلن ریلیجن ہے؟ کیوں مانگو اپنے لیے؟ اسی لیے پلیز غور سے، جب تم کوئی دعا کرو، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، حاجت کے لیے، اولاد کے لیے، جب بھی دعا کرو دوسروں کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو دے دے، اس کو دے دے، اس کو دے دے، اس کو دے دے، اس کو دے دے۔ لیکن جب گناہ کی باری آئی تو سب سے پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو، پھر دوسروں کی مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم، حکم یہ ہے کہ
تم دوسروں کی گناہ کی معافی پہلے نہیں مانگو، پہلے اپنے گناہ، اس لیے کہ تم کو معلوم ہے کہ تم نے کیا گناہ کیا. تم کو سامنے والے بھائی کا گناہ نہیں معلوم ہے، اس کے پوشیدہ نیکیاں نہیں معلوم ہے، اس کے گناہ تم کو نہیں معلوم، تم کو اپنے گناہ معلوم ہے. اس لیے تم اپنے گناہ کی پہلے معافی مانگو، اس کے بعد پھر دوسروں کی. تو جب پہلے اپنے مانگ کے کہ یہ بول کے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، فارگیو کر دے، معاف کر دے، اللہ تو کریم ہے، تو عزیز یا غفار ہے، تو تواب و رحیم ہے، تو معاف کر دے. اس کے فوراً بعد بولو اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے کریم یا عزیز یا غفار تو ماں باپ کو معاف کر دے. اس کے بعد دیکھو کہ کتنا ثواب ملتا. تو استغفار افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت کا نام استغفار ہے. بہرحال میں مجلس پوری استغفار میں نہیں پڑھنا چاہتا، اب میں پلٹ کے اسی واقعے پہ جا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول پہنچے. اس نے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس پہ عذاب ہو رہا تھا اور اب اس کا عذاب ختم ہو گیا، ریزن کیا ہے؟ اب دیکھو کتنا مرسیفل ہے اللہ، کتنا کریم ہے پروردگار. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ ہاؤ وی ہیو ٹو لو اوور اللہ. ہمارے دل میں وہ محبت پیدا ہونا ہمارے پروردگار کی کہ کتنا کریم ہے، کہ واٹ ہی از گیونگ اس ایوری تھنگ نا، ہر چیز وہی دے رہا. مولا علی کے ساتھ ہے، مولا حسین کے ساتھ کبھی ڈائریکٹ نہیں مانگنا دعا، یہ ڈائریکٹ کے ہم ماننے والے نہیں ہیں. مولا حسین، مولا علی 14 معصومین کے ذریعے اللہ کے پاس جانے والے. اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا تو ہم نے اللہ کو پہچانا، ہم نے نہیں پہچانا. تو بہرحال ہمیشہ وسیلے سے مان، ہمیشہ وسیلے سے. مولا علی کا نام دو، مولا حسین کا نام دو، مولا میں تو بولتا نا معصومین کے نام تو بہت بڑے یار، بہت بڑے ہیں. اگر تم جناب فضا سے مانگو گے ملے گا، خبر سے مانگو گے تو ملے گا. سمجھ میں آتی بات؟ ابھی سے زیادہ کیا بولوں. تو وہاں پہنچے، اللہ کے رسول نے کہا ہاں اس پہ عذاب ہو رہا تھا، اب اس کا عذاب رک گیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اب دیکھو کتنا کریم. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی عذاب ختم ہو گیا، آدھا گھنٹہ پہلے اتنا سخت عذاب کہ آپ ٹھہرنا گوارا نہیں تھا اللہ کو آپ کا، آپ تیزی سے نکل گئے اور آپ کے اوپر اب اتنا کرم ہو گیا پروردگار کے آدھے گھنٹے میں اس نے اس کی زندگی بدل دی. میں وہی تو کہتا ہوں یا شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. میرے مولا کے نام پہ تقدیر بدلتی ہے. اللہ بس میرے مولا کے نام پہ ہماری تقدیر کو بدلے، میرے ماں باپ کی تقدیر کو بدلے، مرحومین کی تقدیر کو بدلے. تو کہا ہاں اس پہ سخت عذاب ہو رہا تھا، وقت ہو گیا، اس پہ سخت ترین عذاب ہو رہا تھا. اللہ کا حکم تھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن پوچھا پھر اس کا عذاب رکا کیسے؟ آپ ایک سلوات پڑھیں تو میں بتاؤں. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہا عذاب اس لیے رکا، پلیز غور سے سنو، عذاب اسی لیے رکا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو ایک بیٹا تھا 1.5 کا، ایک ہی اولاد تھی، ینگ ایج میں مر گیا. ایک بیٹا تھا، پیچھے پیدا ہوا تھا، باپ کا انتقال ہوا. اس کی جو ویڈو ہے، سمجھ رہے ویڈو، بیوہ جو ہے، اس کی جو بیوہ تھی، اس کی جو ویڈو تھی، اس نے اس 1.5 کے بچے کی پرورش کی. آج اس کا بیٹا 4 سال 10 دن کا ہوا یا 4 مہینے کا ہوا. اسلام میں ایک حکم ہے، اسلام کا ایک بیسک حکم یہ ہے کہ 4 سال 4 مہینے اپروکسیمیٹلی اگر کسی کے ہوتے تو ماں کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. آپ 2 سال میں سکھاتے کوئی حرج نہیں، سال بھر میں سکھاتے کوئی حرج نہیں، لیکن اسلام یہ بولتا ہے کہ جب 4 سال کا ہو جائے تو سکھاؤ. لیکن اگر آپ پہلے سکھاتے تو ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، اٹس اے بگ بلیسنگ. آپ دیکھو بلیسنگ کیا ہے. کہا 4 مہینے 4 سال 4 مہینے کا تو سکھاؤ. تو اللہ پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا. دیکھو اللہ مرسیفل کتنا ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کیسے بہانوں کو ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے کی. کیا بول گیا یار میں، اللہ لٹرلی بہانوں کو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ویوز ملے، کوئی راستے ملے کہ میں اس کے اوپر رحمت کو نازل کرتا ہوں. تو اس نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی 4 مہینے 4 سال 10 دن کا ہوا، 4 مہینے کا ہوا. اب پہلی مرتبہ اس کی ویڈو نے، پہلی مرتبہ اس کی بیوہ نے آج
اپنے بیٹے کو بٹھا کے مثال کے طور پر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ پہلے، ہم آدھے گھنٹے کا یہ گیپ ہوا نا، جسٹ ہاف این آور کا گیپ تھا نا، ہاف این آور کا گیپ تھا، میں مثال دے رہا آپ کو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جا کے آنے میں لگا، تو وہ آدھے 1 گھنٹے میں اس کی بیوہ یہاں پہ گھر میں بیٹھ کے مدینہ منورہ میں اپنے بیٹے کو سامنے بٹھائی، پلیز 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 غور سے سنو، سامنے بٹھائی، سامنے بٹھا کے کہا بیٹا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے ماں نے کہا، بیوہ نے کہا، اس کی ویڈو نے کہا، and she doesn't know anything، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. اس نے یہ اس لیے کہا، اس لیے سکھایا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، سرکار کا حکم ہے کہ 4 سال کے بعد اپنے بچوں کو، لڑکیوں لڑکاؤں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. تو اس نے اسی لحاظ سے کہ سرکار کا حکم ہے، آج میرے بچے کا 4 سال، مثال کے طور پہ 4 سال 4 مہینے ہو گیا، تو میں آج کا دن میں اس کو سکھاؤں. اور اس نے بیچاری بٹھا کے کہا بیٹا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ معصوم بچہ جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، معصوم بچہ اپنی پاک زبان سے اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہنا تھا، اللہ کی رحمت اپنے جوش میں آ گئی. اللہ نے فوراً رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ فوراً جاؤ نیچے، اب میری رحمت کو لے کے اس میرے بندے کی قبر میں جاؤ، گریو میں جاؤ. اور جو عذاب کے فرشتے نیچے وہاں پہ عذاب دے رہے تھے، ان سے کہا کہ جس کم اپنا. تو وہ لوگ جب نیچے، تو عذاب کے فرشتے، اللہ کا حکم آ گیا، رحمت کے فرشتے نیچے آ گئے، اس کا عذاب کے فرشتے جب اوپر جا رہے تھے، so just they said کہ پروردگار اس بندے کی کوئی نیکی تو نہیں ہے کہ تو نے ہم کو بلا لیا اور ان کو واپس رحمت کو بھیج دیا. کبھی کبھی فرشتے بھی سوال کرتے ہیں. نبی آدم کے واقعے میں سورہ بقرہ میں ملے گا کہ جب اللہ نے آدم کا پترا بنا رہا تھا، آدم کو خلق کر رہا تھا، نبی آدم کو، تو اس وقت وہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو پھر ان کو بنا رہا، نیچے جا کے جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے. تو اللہ نے کہا جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. تو فرشتے تو سوال کرتے ہیں، سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو فرشتوں نے کہا ذات کہ اللہ اس بندے کی کوئی نیکی تو نہیں ہے کہ تو نے ہم کو بلا لیا، رحمت کے فرشتوں کو بلا. اب سنو جواب، میری پوری 45 منٹ کی تقریر ایصال ثواب کی، غلام حسین مرحوم کی برسی کی، ایک کمپلیٹ میسج کہ ہم کو واٹ وی ہیو ٹو ڈو، مشہور واقعے سے میں نے حل کی. اس وقت اللہ کی رحمت نے کہا، اللہ نے کہا کہ میں اسی لیے ان فرشتوں کو ایڈریس کر کے کہا کہ میں اسی لیے تم کو بلا رہا ہے، اپنے رحمت کو بھیج رہا، میں اپنی رحمت کو بھیج رہا صرف اس لیے کہ ابھی جسٹ ناؤ، فرشتوں کو تو نہیں معلوم، جسٹ ناؤ اس کے بیٹے نے، ابھی اسی وقت اس کے بیٹے نے جو 4 سال کا تھا، اس نے پہلی مرتبہ مجھ سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ٹائم اس کے بیٹے نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا. کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل. پہلی مرتبہ اس کے بیٹے نے کہا رحمان اور رحیم مجھے. جب اس کے بیٹا مجھے رحمان بولے، اس کا بیٹا مجھے رحیم بولے، تو اس کے باپ پہ عذاب کیسے نازل کرو. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ نے دیکھا اس کا کرم کتنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ماں باپ کو فائدہ کتنا پہنچتا. بس دوستو کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار یور پیرنٹس. جو یہ آپ برسی کی مجلس کر رہے ہیں، اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے. تم نے بہترین کام کیا اپنے باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے. مولا تم کو اجر دے، تمہارے باپ کو اجر دے. غلام حسین صاحب کے درجات کو اللہ بلند سے بلند کرے. آل علین میں جوار معصومین میں جگہ. بہترین، بس 45 منٹ کی تقریر تھی، بہترین ایصال ثواب میں یہ ایک حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا، قرآن کا پڑھنا، نماز کا ادا کرنا، صدقے کا دینا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے. اور بس آخری بات بولتا، آپ اس مرحوم غلام حسین کی مغفرت، یہ سارے مرحومین کی مغفرت، اپنے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ اس مرحوم کو آل علین میں میرے مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے. سارے ایصال ثواب میں ایک اس بہترین ایصال ثواب، موسٹ ریکمینڈڈ ایصال ثواب جو ہے
وہ مولا حسین کا ذکر ہے، مجلس حسین ہے، اس سے اچھا کوئی سالس ہو. میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. قرآن کا الگ ثواب، صدقے کا ثواب الگ، یتیم کا خیال رکھنے کا ثواب الگ، مسجد کا ثواب الگ، لیکن ذکر حسین ذکر حسین، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس میں حسین کی مظلوم ماں بھی. اگر آج قرآن ہے، آج صدقے کا ثواب پتہ ہے، اگر مسجدیں باقی ہیں، اگر آج نمازیں باقی ہیں، تو وہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے، جس نے کربلا کی ریگ زار کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خلد بنا دیا، جس نے کربلا میں 72 لاشیں اٹھائیں، شہزادے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، طاغوتی قوتوں کو شکست دی، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، 6 مہینے کے پیاسے علی اصغر کو میدان میں لا کر اتمام حجت ادا کیا، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں سجدہ شکر ادا کیا. وہ غریب حسین، وہ میرا مظلوم امام، ایسا غریب ایسا مظلوم تھا کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. دوستو، اگر آپ لوگ اس وقت میری مجلس جو سن رہے ہیں، آپ شوز پہنے ہوئے ہیں تو شوز اتار دیں پلیز. اگر سلیپرز میں ہیں، چپلوں میں ہیں تو چپلیں اتار دیں. sit properly now. You know why؟ کہ میں مصائب پڑھ رہا 3 منٹ 4 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، 5 منٹ. ایک آنسو بھی نکلے گا. ہمارا یہ بلیو ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ جب مصائب حسین ہوتے ہیں تو حسین کی ماں آتی، بی بی آتی ہے ہمارے پاس، بی بی آ کے آنسوؤں کو لیتی ہے اور ہمارے حق میں دعا دے کے جاتی ہے کہ میرے بچے پہ رونے والوں، اللہ تم کو سلامت رکھے. آج میری شہزادی کی دعا ہے جو ہم کرونا وائرس سے بھی بچے ہوئے، یہ بیماریوں سے بھی بچے، صحت کے ساتھ ہیں، عزت کے ساتھ ہیں، زندگی چل رہی، ماں باپ کے لیے ہم کچھ کر سک رہے. یہ صرف بی بی زہرا کی دعا ہے، اس مظلوم بی بی کی دعا ہے کہ جو 18 سال کے سن میں لکڑی کو ٹیک کے چل رہی. وہ بی بی کی دعا ہے کہ جس کا ایک ہاتھ کمر پہ رہتا تھا، ایک ہاتھ سے لکڑی رہتی تھی، جس نے 75 ڈیز یا 90 ڈیز تک صرف دیوار کا سہارا لے کے، ہاتھ میں لکڑی لے کے خبر رسول کو دیکھ کے کہتی تھی، بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. انجرڈ ہونے کے بعد جنہوں نے تبلیغ کی، میری شہزادی نے مدینے کے گھروں میں جا کے تبلیغ کی، ولایت علی کو پیش کیا. یہ میری شہزادی، وہ مظلوم ترین، کائنات کی عالمین کی مظلوم ترین میری بیوی، وہ بیوی کے جو 75 دن تک ایک ہاتھ، میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا، ایک ہاتھ کمر پہ تھا. کیوں تھا؟ جلتا ہوا دروازہ میری شہزادی پہ گرا تھا، پیٹ میں جناب شہزادہ محسن شہید ہو گیا تھا. یہ وہ مصیبت ہے کہ زمانے کا امام انشاءاللہ جب ظہور کرے گا تو سب سے پہلے خون محسن کا بدلہ لے گا، میری شہزادی کے خون کا بدلہ لے گا. اور جب بی بی کی میت تیار ہوئی، بس ایک جملہ بولتا بی بی کی مصیبت کے لیے. جب بی بی کا ذکر آیا، اللہ بی بی کا بھی مصائب اللہ قبول کرے، اللہ کا رسول میرا مولا، میرا امام زمانہ مولا حسن مولا حسین قبول کرے. بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، اس کا ثواب اس مرحوم کو پہنچے، غلام حسین صاحب کو، جو مرحومین ہیں ان کو. دوستو، آپ صرف تڑپ کے روئیں گے کہ آپ صرف امیجن کرو کہ مدینہ منورہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، ایک چراغ جل رہا، مولا کا گھر ہے، بیوی کی میت رکھی ہوئی ہے، کفن پہنی ہوئی میری مظلوم شہزادی، اور میرا مولا سرانے کھڑا ہوا ہے. مولا نے بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو بلایا اور کہا، بیٹیوں آؤ، ماں کو آخری سلام کرو. جس تصور کرو، آگے کہا ماں کو آخری سلام کرو. آ کے لے ماں ایسا لیٹی ہوئی. بس میں ایک جملی اس مصرے کے لیے میں نے یہ پورے مصائب پڑھے کہ عجیب مصرا مرزا نبی نے لکھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو جب پہنچے تو اس وقت بی بی زینب، بی بی آپ سوچو 4-5 سال کا سن، بی بی سر پیٹتی ہوئی، دونوں بیٹیاں ماں کی میت پہ آئی، روتی ہوئی آئی، آ کے ماں کی میت کو دیکھا. غور سے دیکھ کے بی بی زینب نے روتے ہوئے امام علی کی طرف دیکھ کر کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. دوستو، یہ وہ منزل ہے دوستو کہ بی بی کی پوری ایک ہاتھ یا نہیں تھا، بلکہ کیا مصیبت شہزادی پہ گزر گئی، بی بی زہرا جانتی یا بی بی کا خدا جانتا. دوستو، یہی فاطمہ تھی جس کا پورا گھر کربلا میں اجڑ گیا. ایسا کربلا میں اجڑا کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے گئے. میرا مولا حسین پہ وہ مصیبت آئی کہ ایک دوپہر میں پورا حسین کا گھر
ختم ہو گیا۔ اور جب حسین شہید کے آئے رخصت کے لیے تو میرے مولا حسین، آپ امیجن کرو کہ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے میرا مولا حسین تھکا ہوا، سر سے لے کے پیر تک زخموں سے چور ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سر سے لے کے پیر تک زخموں سے چور ہے، یہ وہ امام کہہ رہا جس نے 34 برس تک 34 ایئرس تک بابا کا ماتم کیا۔ یہ میرے چوتھے امام کا جملہ ہے۔ آپ سوچو، ایک بیٹا باپ کے لیے کہہ رہا، کیا کہہ رہا کہ جب آخری وقت میرا بابا، میں ایک امام دوسرے امام کے لیے کہہ رہا کہ جب میں آخری وقت آیا اور میرا بابا میرے سرانے آیا تو میں نے بابا کو نہیں پہچانا۔ امام بول رہے، کوئی اور نہیں بول رہے کہ میرے بابا کو میں نے نہیں پہچانا۔ آپ سوچو کہ میرا مولا حسین کو صبح سے شام تک کیا حال ہوا۔ معصوم کا جملہ ہے کہ جو یہ سنگوٹے کا جو یہ حصہ ہے نا، جسم کا اتنا حصہ بھی خالی نہیں تھا، سر سے لے کے پیر تک حسین اتنا زخمی تھا کہ چوتھا امام کہتا کہ میں نے باپ کو نہیں پہچانا، میں باپ سے گلے نہیں لگ سکا۔ عزیزو، یہ وہ منزل ہے کہ حسین اتنا زخموں سے چور ہونے کے بعد بھی جب بیٹے کے قریب آئے تو آپ کو نہیں بھولا، بلکہ کہا میرے شیعوں کو کہو حسین نے تم کو سلام کیا۔ پھر کہا جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو، ارے جب کسی غریب کا ذکر سنو تو میری غربت کو یاد کرو۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس کے بعد کہا میرے شیعوں سے کہنا میں نے اس وقت بہت یاد کیا کہ تمہارا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کے لیے پانی مانگا تو میرے بچے کو کسی نے پانی نہیں دیا، بلکہ میرے بچے کو ذبح کر دیا۔ عزیزو، وہ لمحہ کہ حسین کہہ رہے، اب تصور کرو کہ حسین کہہ رہے کہ میرا علی اصغر پیاسا ہے، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ تو ظالم ہرملا نے وہ کام کیا؟ عمر ساتھ کہتا ہے اکتا کلام الحسین، جب ہرملا نے تیر چلایا تو حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ الہی و سیدی و مولا، پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، شہزادے علی اصغر اور بی بی زہرا کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما۔ یہ مجلس جس مرحوم کے لیے رکھی گئی، غلام حسین، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ پروردگار جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ پروردگار سایہ کر دے اور روشن کر دے۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما۔ پروردگار میرے امام زمانہ کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں، یہ کرونا وائرس اس بیماری سے اللہ پوری دنیا میں انسانیت کو بالخصوص مولا حسین کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ماہ محرم بالکل قریب ہے، اللہ عزاداری کی تو حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ مولا حسین کا ذکر اسی شان سے ہو کہ جیسے ہر سال عزاداری ہوتی۔ پروردگار حسین کے ذکر کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کو، ہمارے روزوں کو آباد کر دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں کچھ نام پڑھ رہا، آپ ان کے اوپر فاتحہ پڑھ دیں پلیز۔ مرحوم غلام حسین لکھم سی، سلیم بھائی لکھم سی، عزیز بھائی لکھم سی، گلشن بائی بنتے جیراج لکھم سی، تیجانی فیملی مرحومین، الوانی فیملی مرحومین، مولدینہ فیملی مرحومین، لدانی فیملی مرحومین، اور اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کر بھیا مجھے تنہا۔ زینب کو ہر کے موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، آئے
بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ کر پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ کر پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ کر پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ پہنا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ کر پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو ہماری عہد پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ کر پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے بھی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ کر پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے
جس طرح کوئی روح نکلتی ہے بدن سے، ہوتا تھا تکلم یوں جدا جس طرح کوئی روح نکلتی ہے بدن سے، شیرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا، زینب تو ہر ایک موڑ پہ پیر پائے گی دنیا، آؤ گے بھیا محمد والے محمد حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین